السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج 8 مارچ کے حوالے سے جب میں آ رہا تھا تو ہماری گزشتہ کلاس میں بھی یہ بات ہوئی اور یہی بات آپ سے بھی کرنے جا رہے ہیں، اور قرآن، احادیث، اللہ کے رسول کا فرمان کہ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے سوشل میڈیا عام بھی ہے اور سستا اتنا ہے کہ آسانی کے ساتھ سب کو دستیاب ہے، اور جس کا جو جی چاہتا ہے اس پر کیا کر رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے۔ ورنہ بیرونی دنیا کے اندر آپ رہیں، آپ سعودی عرب جیسے ملک میں چلے جائیں اور ان کی بادشاہت کے نظام کے خلاف کوئی بات تو لکھ کر دیکھیں نا، اٹھا کر ایسی جگہ پھینکیں گے ساری زندگی آپ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں باقی تو آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، لیکن آپ جب دین کے معاملات پہ آتے ہیں تو پھر آپ دین کے اصول، اس کے جو قواعد ہیں، اس کے جو اس کے مطابق آ کر جو ہے نا آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا، اپنی رائے کو مسلط کرنا اور پھر اس طرح کی گفتگو کرنا جو اخلاقیات ہی کے منافی ہو، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر اور پورے ملک کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت خواتین مارچ کے حوالے سے، اور خواتین کو حقوق دیا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جنگ اخبار کے اندر لکھنے والے ممتاز صحافی امتیاز عالم صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے نا انہوں نے بھی کیا ہے کہ اگر عورت وراثت میں اور اس طرح میں حقوق مانگتی ہے تو اس میں کون سی بے حیائی ہے۔ دراصل یہ لبرلز کا ایک خاص طریقہ کار ہے، مغرب کا ایک خاص فلسفہ ہے۔ یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے، یہ عورت تک آزادی چاہتے ہیں۔ انہوں نے مغرب کے اندر عورت کو کھلونا بنایا ہوا ہے، اور ہمارے کچھ ساتھی جو بیرون ملک رہ کر آئے ہیں یا بیرونی دنیا سے وابستہ ہیں، اور محترم آپ بیرونی دنیا میں سنگل مدرس کا جو ریشو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کلیسا اور سیاست دونوں الگ الگ ہوئی، مدر پیدر آزادی ملی، جس کے نتیجے میں یورپ کے خواتین کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اپنی خواتین کا یہ حال کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بہنوں سے گزارش کر کے آیا ہوں وہاں پر بھی اور یہاں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی حیثیت سے جو مقام دیا ہے، شاید دنیا کے کسی اور اس کے اندر یہ مقام ہے ہی نہیں۔ ہم سب یہاں موجود ہیں اور سب اپنی جو ہے نا، کسی کی والدہ زندہ ہوگی اور کسی کی والدہ زندہ نہیں ہوگی، کیا میری اور آپ کی والدہ کی ایک آواز کہ نہیں تم نے نہیں جانا، اور اگر تم جاؤ گے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، حالانکہ وہ آپ کو تھپڑ تک نہیں لگا سکتی، لیکن ہمارے وہ جو گھبرو جوان ہوتا ہے جس کی آواز جو ہے نا گونج رہی ہوتی ہے، وہ بکری کی طرح منمناتا ہے اور واپس آ کر اپنی سیٹ پر کیا ہو جاتا ہے، بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا کہ ماں کی آواز ہے یہ کہ نہیں جانا، تو اب میں نے نہیں جانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ماں آپ کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے۔ ایک بہن، یہاں نوجوان موجود ہیں، ہماری بہنیں کبھی ہمیں کام کہتی ہیں، اور اگر ہم وہ کام نہ کریں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائیں تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنی بہنوں کا مان رکھتے ہیں اور ان کا کام کرتے ہیں۔ ان کی خوشی ہماری خوشی ہوتی ہے، ان کی عزت ہماری عزت ہوتی ہے، وہ خوش ہوں تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آتا ہے بیٹی کا، تو میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بیٹیوں سے نوازا ہوگا۔ بیٹی کی محبت ایک باپ کے دل میں ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی بیوی کے لئے، ماں کے لئے کچھ کے لئے کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینا، اگر ہاتھ سے لے لے تو غصہ آ جاتا ہے، بیٹی آتی ہے اور سگریٹ کا پیکٹ لے کر جو ہے نا دے دیتی ہے، ہم کہتے ہنستے رہ جاتے ہیں، اور بیٹی کے ہاتھ سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بیٹی کے لیے تو ہم۔ اور پھر تو میں آگے جا کر جو کہتا ہوں جو اگلا مرحلہ ہے بیوی، میں وہاں بھی سوال کیا اور آپ سب حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی شادی کی تقریب میں یا عید کی تقریب میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو کپڑے لیے تھے وہ میری بیوی سے زیادہ مہنگے تھے؟ ہو سکتا ہے جی کہ میں جو کپڑے پہنتا ہوں کسی اپنے بیٹے کی شادی میں ہو، بیٹی کی شادی ہو، آپ نے اپنی شادی میں جو کپڑے پہنے ہو اور اپنی بیگم کو جو پہنائے تھے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنی ساری توانائیاں، تمام خوشیاں یہ لا کر بیگم اور بیوی کے پاؤں میں رکھتے ہیں کہ یہ خوش ہو، یہ خوشحال ہو، یہ اچھا پہنے، یہ بہتر پہنے، یہ اچھی لگے، یہ بہتر لگے، اس کا یہ سب، اور سارا دن جو ہے نا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی واپسی دفتر سے آتے ہیں اور اچانک فون آ جاتا ہے جی میں نے کچھ نہیں پکایا، ساتھ لیتے آئیے گا۔
آپ لیتے ہوئے آتے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے جی نہیں پکایا تو تم بھی بھوکی سونا میں بھی بھوکا سو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے اس معاشرے میں اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے، آپ کو عزت دی ہے، آپ کو مرتبہ دیا ہے، آپ کے کہنے پر جو ہے نا پورا گھر جو ہے نا، میں تو اکثر جو ہے نا ضمائر کا استعمال ہم کریں گے انشاءاللہ، کہ شوہر کا مال ہوتا ہے تو بیگم کہتی ہے یہ ہمارا ہے، اور اپنا جو ہوتا ہے کہتے ہیں یہ میرا ہے۔ جو وہ الگ کر لیتی ہے نا، جو ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں آف شور اکاؤنٹ، جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے آف شور اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جب اس میں چلا جائے تو پھر آپ اس سے کہنا پیسے دو تو کہتے ہیں میرے، یہ میرے ہیں، اور شور کا مال ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ تو یہ مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا پر یہ جو ہے نا مرد بیٹے کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے قربان ہو رہا ہے۔ آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور اسلام نے تو آپ کو اتنا بڑا کہ آپ کو بیٹے کی وراثت میں حق ہے، باپ کی وراثت میں آپ کا حق ہے، شوہر کی وراثت میں آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر یہ نظام نافذ نہ ہو سکا، یہ میری اور آپ کی بدقسمتی ہے۔ لہٰذا یہ جو نعرہ ہے یہ کوئی جو ہے نا عورت کی آزادی نہیں ہے، عورت تک آزادی چاہتے ہیں۔ یہ لبرلز چاہتے ہیں کہ عورت بازار کا کھلونا بنے، اور مغرب نے، آپ سب حضرات مجھ سے زیادہ عیسائیت کے بارے میں جانتے ہوں گے، عیسائیت میں ابتدا کے اندر طلاق کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں تھا۔ جو دو افراد آپس میں رشتے میں بن جائیں پھر زندگی جیسی بھی گزرے انہوں نے گزارنا تھا۔ بعد میں جب کلیسا اور سیاست کو، حکومت کو الگ کیا گیا جو ہے نا کہ مذہب ان کا معاملہ، آہستہ آہستہ ان نے جو ان کے پادری تھے انہیں طلاق کی اجازت دی، اور اب اس معاشرے کے اندر بیوی مرد کو طلاق دیتی ہے۔ اگر آپ حضرات جانتے ہو، ہمارے خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو ان کی بیوی نے طلاق دی، انہوں نے ان کو طلاق نہیں دی، انہوں نے ان کو چھوڑا ہے۔ وہاں بیوی جو ہے نا اپنے مرد کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، عام سی بات ہے، کوئی وہاں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اسلام نے اور اس کے بعد اس کا جو حشر ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر، جو ایک مذہبی معاشرہ ہے، یہاں بھی طلاق کے بعد عورت کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اسے معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، بہت زیادہ تکلیفات کا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، سب کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ یقین مانیے یہ عورتیں ایک دن جون کی گرمی میں جا کر جو ہے نا جاب کر کے دیکھیں، ہم سب جب جاتے ہیں جاب پر تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں نا کہ میری بیوی گھر کے اندر سکون سے رہے، جو ہے نا یہ دھوپ میں نہ نکلے، یہ گھر کے اندر محفوظ رہے، چار دیواری میں سارا دن تھکتا رہوں، کچھ بھی کرتا رہوں، ان کی آرام کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے، اولاد کی سہولت کے لیے، بیوی کے لیے۔ لیکن اب اگر وہ عورت خود اپنے آپ کو بازار کی زینت بنانا چاہتی ہے، نکلنا چاہتی ہے اور جو ہے نا رسوا ہونا چاہتی ہے، تو اس سے بڑھ کر میرے خیال سے خرابی کوئی نہیں ہوگی۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام ایک جامع مکمل نظام زندگی ہے، اس پر عمل کیجیے۔ یقیناً آپ میں بحیثیت مرد اور میری بہنیں بحیثیت عورت، ماں، بہن، بیٹی، اور میں اور آپ بیٹا، بھائی، شوہر، اور تمام حیثیت سے اپنے اپنے حقوق ادا کریں تو ایک گھر خوشحال گھرانہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو؟ سکون حاصل کرتے ہو، تمہیں جو ہے نا ایک خاص قسم کا سکون مل رہا ہوتا ہے۔ آپ سارا دن تھک ہار کر جب شام کو گھر جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ ایک سکون فراہم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اور اس سسٹم سے نکلنا بغاوت، اور بغاوت کے نتیجے میں اگر مغرب نے آزادی دے کر عورت کا معیار اور مقام بلند ہوا ہے، ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، موجودہ تاریخ بھی تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اپنے یہاں یہ سسٹم نافذ کر لیتے ہیں، لیکن اگر مغرب کے آزادی کے نتیجے میں مغرب کا یہ عورت کا استحصال ہوا ہے، تو پھر آپ حضرات کو چاہیے کہ خواتین کو، خصوصاً ان خواتین کی آپ بیتی پڑھنی چاہیے جو اسلام قبول کرتی ہیں۔ ایوان ریڈلے نے اسلام قبول کیا، ان کی آپ بیتی موجود ہے، آپ پڑھیے، یوٹیوب پر موجود ہے، آپ سنیے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ اس سے قبل مریم جمیلہ نامی خاتون نے اور بہت ساری خواتین نے اسلام قبول کیا، وہ اپنی آپ بیتیوں میں کیا لکھتی ہیں، کیا اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں اگر کوئی غلطی کرتا ہوں ایک فرد کی حیثیت سے، یا میرے اندر کوئی کمی ہے، میں کوئی کوتاہی کرتا ہوں، تو اس سے دین اسلام کو بدنام مت کیجیے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مردوں سے کہا کہ اپنی نظریں کیا کرو،
نیچی رکھو، اور مومن عورتوں سے کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو۔ اب اگر ایک عورت جو ہے نا معاشرے کے اندر کچھ اوباش، کچھ غلط لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے تو مردوں اور عورتوں سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر تو معاف ہے، اس کے بعد نظر کیا کر لو، پھیر لو۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا مرتبہ ہے۔ عزیزان محترم، اسی دین میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی لیے ہم نے قرآن کلاسز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ حضرات کو تھوڑی بہت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کوئی، تو اس لیے عزیزان محترم آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو ہے نا آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ بہت آسان سبق ہوگا، اور اس میں آج آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس میں گزشتہ کلاس میں شاید آپ کو الف لام اور تنوین کے بارے میں بتا نہیں دیا تھا، بتا دیا تھا نا؟ یہ سبق ہو نہیں چکا کیا؟ ہو چکا ہے، 14 ہوگا۔ اچھا جی، اس لیے میں اب آج جو ہے نا، آج جو آپ کو بات بتانے جا رہے ہیں وہ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس طرح گزشتہ کلاس میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی لفظ کے شروع سے الف لام ہٹا دیا جائے تو اس کے آخر میں کیا ہو جاتی ہے؟ تنوین آٹومیٹکلی خود بخود آ جاتی ہے۔ اب اس کا ایک معنی تو کوئی یا ایک کا کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جب الف لام ہٹا دیا جائے اور اس کے آخر میں تنوین آ جائے تو اس کا ایک ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ہے کا معنی اور مفہوم اس کے آخر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلا الکتابوں سے جب کیا ہوا؟ کتابن، تو ترجمہ کیا کر دیا گیا اس کا؟ کتاب ہے۔ الظالم سے ظالمن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الکافر سے کافرن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الشر سے شرن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہی بات اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ایسا یعنی تنوین والا لفظ جملے کے اختتام پر آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے ترجمہ میں ہے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں وہ ایک مکمل ٹینس بن جاتا ہے، اور ہماری ہاں عربی زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایک مکمل جملہ کہا جاتا ہے۔ میں اپنی بات دوبارہ دہرا دوں کہ تنوین والا لفظ جب جملے کے اختتام پر آئے تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ہے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سیاق و سباق سے قرآن کے ترجمہ میں ہم انشاءاللہ اتنی آیات سے آپ کو بار بار گزاریں گے تنوین والی آگے جا کر کہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہاں ترجمہ ہے کرنا ہے اور یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے نہیں کرنا۔ اتنی مثالیں انشاءاللہ آگے قرآن کریم کی مسلسل آ رہی ہیں۔ اس کے بعد مسلسل اسباق ہیں، حاذا کے ہیں، ذالکہ کے ہیں، حاذی ہی ہے، تلکا ہے، انہ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پتہ چل جائے گا بھئی یہاں ترجمہ ہے کیا جائے گا اور یہاں پر ہے ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی ہاں، تنوین سے مراد جو ہے نا دو پیش، دو زبر اور دو زیر تینوں ہیں۔ یہاں دو پیش والی ہے۔ ابھی اصل میں تبدیلی کا آغاز نہیں ہوا، تبدیلی آگے آ رہی ہے۔ تبدیلی سے گھبراتے بھی ذرا ہم بہت زیادہ ہیں نا، ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی تبدیلی آ گئی ہے، تو ہاں پتہ چلے گا، لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پر انشاءاللہ۔ یہاں پر آسانی ہوگی، یہاں یہ وہ والی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اصول یاد رکھ لیجئے کہ کسی لفظ کے آخر میں زبر، زیر، پیش سے اس کے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف پوزیشن اس کی جملے میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی انشاءاللہ جب آئے گی تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو تفصیل کے بتائیں گے۔ اب آپ حضرات ان تمام الفاظ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہے کے ساتھ کریں گے۔ یہ الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، تو قریب ان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی؟ قریب ہے۔ حق ان کا ترجمہ، ظلم ان کا ترجمہ، شدید ان کا ترجمہ، قلیل ان کا ترجمہ، کم ہے، کثیر ان کا ترجمہ، زیادہ ہے، کافر ان کا ترجمہ، مؤمن، مہاجر، واسعۃ۔ واسعۃ کا ترجمہ کیا کیا جائے گا جی؟ وسعت والا، وسیع ہے۔ کبیر کا ترجمہ خیر، خیر ہے، بہتر ہے۔ لباس، زینت، زینت ہے، خوبصورتی جسے ہم کہتے ہیں۔ شیء، چیز ہے۔ ساحر، سلام، رسول، اسوۃ، پہلے گزر چکا ہے جی۔ نمونہ، ترجمہ کیا کریں گے؟ نمونہ ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے جی؟
عدوون کے معنی ہوتے ہیں دشمن کے، ترجمہ کیا کریں گے جی؟ عدوون دشمن، پہلے گزر چکا ہے جی عدوون کا لفظ جی، ہاں دشمن۔ محسن کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہوگا جی ہاں۔ حسرتن کا ترجمہ بھی سب کو آتا ہے جی، حسرت ہے۔ امتن کا ترجمہ بھی کیا آتا ہے؟ امت ہے۔ بعید دور، جس طرح ہم نے قریب پڑھا تھا تو یہ اس کی ضد کیا ہو گئی؟ بعید۔ اور الہ کا ترجمہ معبود ہے۔ حیات کا ترجمہ، فدیتن کا ترجمہ فدیہ جو بدلے کو کہا جاتا ہے، فدیہ دیا جاتا ہے بدلہ، وہ ہے انشاءاللہ آگے جا کر۔ اب دیکھیں ہم ایک ایک لفظ لے رہے ہیں نا، تو اس لیے ترجمہ میں آپ کو تھوڑی سی اجنبیت محسوس ہوگی، لیکن یہی لفظ جب قرآن کی آیات میں استعمال ہوگا انشاءاللہ تو پھر آپ کو وہ اجنبیت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور آپ کو سیاق و سباق میں جب جملے میں استعمال ہوگا واضح طور پہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ جمال ان کے معنی کیا ہے جی؟ عبرتن، عظیم۔ اور میں نے گزارش کی تھی تمام شرکاء سے کہ جو لفظ جس ساتھی کے لیے نیا ہو وہ اسے کیا کر لیں؟ ہائی لائٹ کر لے گا یا انڈر لائن کرے گا یا دائرے میں لے لے گا، تاکہ بار بار اس کی نظر اس نئے آنے والے لفظ پہ پڑتی رہے اور وہ اس کے دماغ میں جا کر کیا ہو جائے؟ پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے میموری کے اندر، اس طرح بیٹھ جائے تاکہ آئندہ جب وہ دہرائے تو اس کے لیے وہ لفظ نیا نہ رہے۔ لسان ان کے معنی کیا ہو جائیں گے جی؟ زبان۔ خزیون رسوائی کو کہتے ہیں جی، رسوائی، ترجمہ کیا کریں گے؟ رسوائی ہے۔ فقیر ان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی؟ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اکثر شرکاء چونکہ خاموش رہے لہٰذا یہ لفظ سب کے ہاں کیا ہونا چاہیے؟ ہائی لائٹ ہونا چاہیے، دائرے میں ہونا چاہیے تاکہ اس کو بار بار کیا کیا جائے؟ دہرایا جائے جی۔ ملکن کس کو کہتے ہیں جی؟ بادشاہ، ترجمہ کیا کریں گے؟ بادشاہ ہے۔ سحرن کسے کہتے ہیں؟ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بشرن مبارکن، مبارک ہے یا بابرکت ہے۔ غفورن معاف کرنے والا ہے۔ رحیم عزیز، یہ سب اللہ کی صفات آ رہی ہیں جی۔ حکیم حکمت والا ہے۔ شکور خبیر قادر قدرت والا ہے۔ غالب سمیع بصیر رؤوف قدیر قدرت والا۔ قادر اور قدیر دونوں کے معنی کیا ہیں؟ قدرت والا جی۔ علیم امین، امانت دار ہے، امین ہے۔ اردو زبان میں دونوں لفظ کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ جملے کے آخر میں الف لام کے بغیر تنوین کے ساتھ آتے ہیں ان میں اکثر الفاظ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر مشتمل، اور یہ صفات عموماً آیات کے اختتام پر آپ کو نظر آتی ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی کسی آیت میں کوئی اپنا حکم، کوئی اپنی نشانی، کوئی اپنی بات ذکر کر کے اس آیت کا اختتام اپنی صفات پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ حضرات میں جو قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، جو حضرات پڑھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر جا کر اس پہ کہ قرآن کریم کی جس آیت کا اللہ کی جس صفت پر اختتام ہو رہا ہو اس صفت کا اس آیت میں کہی گئی بات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا یہ کوئی جو ہے نا غالب کا کلام نہیں ہے کہ آخر میں جو ہے نا قافیہ برابر کیا جائے گا، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ یہاں پہ جب رب آیت کا اختتام فرماتے ہیں تو اس آیت میں جو بات کہی ہوتی ہے اس صفت کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مثلا کبھی کبھی اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں مال نہیں دیتا، میں عزیز بھی ہوں، دے سکتا ہوں، غالب ہوں، لیکن میں حکمت والا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اسے دوں گا تو نقصان کرے گا، اسے دوں گا تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ جب ہم آیات میں پڑھیں گے تو میں وہاں جا کے پھر مزید بتاؤں گا۔ دیکھیں اللہ نے آیت میں کیا فرمایا اور آخر میں کیا فرمایا کہ میں یہ ہوں، دیکھ لو یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن کرنے میں میرا یہ مطلب ہے، مقصد ہے، یہ حکمت ہے، یہ بصارت، سمیع ہوں، علیم ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ مثلا بعض اوقات اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کریں گے، اس کے بعد فرمائیں گے کہ میں عزیز غالب تو ہوں لیکن حکیم، بڑا حکیم بھی ہوں، بڑا بردبار ہوں۔ ہر گناہ پر اگر تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں، تم پہ عذاب نازل کرنا شروع کر دوں تو تم تو ایک دن بھی
نہ جی سکو، ایسا ہی ہے نا جی. اگر اللہ تعالیٰ ہر معاملے پر ہمیں، تو آپ دیکھتے ہیں ان صفات کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ جب قرآن کریم میں استعمال ہوں گی تو واضح ہوگا. اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جی. واؤ کا ترجمہ آپ حضرات سب کو آتا ہے جی، سب پڑھ چکے ہیں جی. اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے کہا کہ غفور کا لفظ جب آخر میں آئے کہ ترجمہ کے اندر خود بخود ہے کا معنی آ جائے گا. اب ترجمہ کیجئے واللہ غفور. جی میرے خیال سے تمام شرکاء ترجمہ نہیں کر رہے، تمام شرکاء بولیں گی جی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اہلیان ڈیفنس کیا ہو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. واللہ غنی واللہ شہید، گواہ ہے جی. واللہ قدیر واللہ عزیز، غالب ہے، عزیز ہے، ٹھیک ہے جی. واللہ واسع واللہ علیم واللہ شکور واللہ سمیع واللہ محیط، احاطہ کرنے والا جو ہے نا، گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا ہے. دیکھیں جی خواتین شرکاء بالکل ذرا الگ تھلگ بیٹھی ہیں، ان کی آواز ہم تک نہیں آتی، لیکن انہیں گزارش یہ ہے کہ وہ ان اسباق کو، جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو دہرائیں بآواز بلند، اور اس کو دیکھیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تحریراً، مائک بھی رکھا ہوا ہے، جس طریقے سے بھی وہ ہم سے سوال کر سکتی ہیں، ہم انہیں جواب دیں گے. اب دیکھیں بعض اوقات آیات کا اختتام اللہ کی دو صفات پہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 2 صفات ہوتی ہیں، اور ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اور اب دونوں کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ اکٹھا کیا جائے گا. اور آپ حضرات یہ ترجمہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. واللہ غفور الرحیم، ترجمہ کیا کریں گے؟ واللہ سمیع علیم واللہ غفور حلیم. حلیم کے معنی سب جانتے ہیں نا جی؟ بردبار. بردبار جانتے ہیں نہیں جانتے جی؟ انگریزی میں نہیں آتا جی مجھے، کوئی صاحب ترجمہ کرتے ہیں بردبار کا کیا ترجمہ جی؟ 100 بار، یعنی جس پر بہت بھی جو ہے نا، جس کے ساتھ بہت زیادتی کی جائے، جس کی کوئی بات نہ مانی جائے، تب بھی وہ کیا کرے؟ غصے میں نہ آئے. تو ہم اللہ کی جتنی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ بردباری کا معاملہ پیش کر رہا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. واللہ واسع علیم، وسعت والا ہے، دینا چاہے تو ہم سب کو اتنا دے کہ ہم سنبھال نہ سکیں، لیکن علیم انہوں کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ دوں گا تو خرابی کرے گا. اور میں نے آپ حضرات سے بتایا تھا کہ اللہ نے جن کو دے کر آزمایا ان کے کامیابی کا ریشو بہت کم ہوتا ہے. دولت عموماً کیا کرتی ہے انسان کو، اور جن کو نہیں دیا ان کی کامیابی کا ریشو آپ کو کیا ہوگا؟ زیادہ نظر آئے گا. لہٰذا ہم دعا کریں کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ مال اللہ تعالیٰ حلال رزق سے سب کو جتنا چاہے نوازے. سوال اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا واسعا، لیکن وسعت کے بجائے برکت کی دعا کی جائے کہ جو دیا ہے اس میں کیا کرے؟ اللہ برکت دے دے. کیونکہ وسعت کے نتیجے میں انسان کے لڑکھڑانے میں بہت جلد کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ پھسل جاتا ہے. لیکن برکت کہ جو دیا ہے اس میں برکت دے دے، بس کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا کو کیا کر دے؟ پورا کر دے. تو یہ برکت کی دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے بجائے وسعت کے. وسعت دے گا تو پھر حساب و کتاب بھی ہوگا. یہاں پر ایک واقعہ آپ سے جو ہے نا وسعت کی بات آ گئی ہے تو میں شیئر کر دوں کہ دیکھیں ایک ٹیچر نے اپنے بچوں کو آخرت میں جواب دہی کے احساس کے لیے ایک مثال پیش کی، اور اس کو طریقہ کار یہ اپنایا پریکٹیکلی کہ تمام بچوں کو انہوں نے 1000 روپے سے لے کر 100 روپے تک تقسیم کر دیے. 10 بچے انتخاب کیے، ایک کو 1000 روپے دیے، 900 800 700 500، اور اس طرح آخری بچے کو کیا کیے گئے؟ 100 روپے پکڑا دیے گئے. اور ان سے کہا کہ بچوں جاؤ اس کو خرچ کرو، اور فلاں دن جو ہے نا اس چیز کے بارے میں جو ہے نا کچھ چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا، اور فلاں نان بائی کی دکان پہ ذرا سب تشریف لے آنا. 10 بچے گئے، اپنی اپنی جگہ خرچ کیے. 1 ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد جو ہے نا انہیں وہاں حاضر ہونا تھا، حاضر ہوئے. تو ان استاد صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جس کو جتنے پیسے ملے
وہ اس کا حساب اس نان بھائی کے تندور پر کھڑے ہو کر ایک پاؤں دائیں رکھے گا اور ایک بائیں رکھے گا اور کیا کرے گا؟ حساب دے گا۔ اب جس صاحب کو ملے تھے 1000 روپے، وہ جب چڑھے اوپر تو ظاہر ہے پاؤں بھی جل رہے ہیں، تو جو حساب کتاب کیا تھا وہ انسان کو ویسے ہی کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو کبھی ایک پاؤں اٹھا رہے ہیں، کبھی دوسرا پاؤں اٹھا رہے ہیں، جی وہاں خرچ کیے وہاں خرچ کیے، تھوڑا ٹائم لگا۔ 900 والے کو ذرا اور کم، اس طرح 800 ہے۔ جو ہماری طرح 100 روپے والا تھا اس نے کہا سر جی 100 روپے دیے تھے، برگر آپ کے پیسوں سے لیا، پیپسی جیب سے لی تھی، اللہ اللہ خیر سے چھلانگ لگائی ادھر چلا گیا۔ سمجھ آئی نا جی؟ جی 100 روپے تھے، ایک برگر لیا اور پیپسی جیب سے کھائی تھی، لیجیے، وہ ادھر چھلانگ لگا کے چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہی آخرت میں حال ہوگا، جب روح کا عالم ہوگا، رب ذوالجلال عرش پر کیا ہوں گے؟ متمکن ہوں گے، اور مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا جائے کہ محترم اتنا مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ تو کون جواب دے گا؟ اس خوف کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس دن تمام لوگ برہنہ ہوں گے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا سب برہنہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ اس دن کسی کو دوسرے کا خیال نہیں ہوگا، اس وقت اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت جب اللہ نے پوچھ لیا کہ بیٹا میں نے اتنا مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ جس کو تھوڑا ہوگا وہ کہے گا یا اللہ اتنا دیا تھا، اللہ اللہ خیر سے، اللہ بس یہ تھا وہ جو کھایا پیا، اور خرچ باقی تو تھا ہی کچھ نہیں۔ اور جس کے پاس جتنا ہوگا حساب تو دینا ہوگا نا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کھانا آ گیا، مختلف قسم کے کھانے آ گئے، اور اس زمانے میں مختلف قسم کے کھانے کیا ہوں گے، لیکن آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کل، کہ کہاں سے کیسے، وہ جو حدیث آئی نا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ 5 سوالوں کے جوابات جو دینے ہیں، اس سے بغیر کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہیں سرک سکے گا۔ ان میں ایک سوال یہ ہے کہ کمایا کہاں سے؟ تو یہاں تو اکاؤنٹنٹ جنرل صاحب یا جو آڈٹ آ جاتا ہے کمپنی کا، اس وقت لالے پڑ جاتے ہیں اچھے خاصے، جی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے نا، بعض اوقات پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہاں خرچ کیا، کدھر سے آیا تھا، اور وہاں لالے پڑ جاتے ہیں۔ صرف وہ کیا ہوگا، آڈیٹر جنرل ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ بل کو مسترد کر دے گا، آپ کو جیب سے دینے پڑیں گے۔ وہاں تو مسترد ہو گیا تو دینے کے لیے بھی ساری دنیا کی کمائی بھی دے دیں گے۔ تو اس لیے عزیزان محترم برکت کا سوال کیجیے، اللہ تعالیٰ حلال رزق سے نوازے، بہت اچھی بات ہے حلال رزق، لیکن حلال رزق آپ کو دیا، وسعت کی دی، اور اس کے بعد جو ہے نا اولاد، ہم تو اکثر جو ہے نا وارثوں کے مال کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پی لیا، اور جو اس نے کیا کر لیا، پہن لیا، باقی تو وارثوں کا مال ہے، پیچھے وہ کیا کریں گے، اور ثواب اور عذاب میں ظاہر ہے میں اور آپ کیا ہوں گے، شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمارے حساب و کتاب کو کیا کرے، آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی، واللہ غنی حلیم۔ اللہ فرماتے بے نیاز ہوں، عبادت کرو گے نہیں کرو گے مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، حلیم ہوں، پھر بھی تمہارا کیا کرتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، فوری طور پہ کیا کرتا ہوں، پکڑ پہ نہیں آتا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جی واللہ شکور حلیم، قدردان ہے اور کیا ہے جی، تحمل والا ہے۔ واللہ غنی حمید، قابل تعریف۔ اصل میں قابل تعریف لفظ جو ہے نا، دیکھیں اردو زبان کا دامن بڑا تنگ ہے، انگریزی زبان کا شاید وسیع ہو یا نہ ہو، وہ مجھے آتی نہیں ہے، لیکن اردو زبان کا دامن بڑا تنگ ہے۔ یہ جو حمید ہے نا، اس کا کوئی ترجمہ اردو زبان میں ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جسے حمید اس ذات کو کہتے ہیں کہ تعریف جس کے نام کا جز بن جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، حمید کہا جاتا ہے۔ قابل تعریف تو یہ ایک جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا حصہ ہم کر رہے ہیں، اس لیے علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے فارسی زبان میں ستودع صفات، یعنی صفت، یہ جو حمد کی صفت ہے یہ اس کے لازم، اس کے نام کے ساتھ کیا ہے، لازم اور ملزوم ہے، صفت اسی کی جا سکتی ہے اور اسی کی ہوتی ہے۔ تو حمید کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے، لیکن اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو اس کے معنی کو کیا کر سکے،
ادا کر سکے، یہ بڑا گہرا لفظ ہے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ اقبال صاحب شاعری پیدا پاکستان میں، شاعری فارسی میں کیوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اردو زبان میرے مافِ ضمیر کو بیان کرنے کے پر قدرت نہیں رکھتی، میں اپنا مافِ ضمیر جو بیان کرنا چاہتا ہوں اردو زبان میں یہ سکت نہیں ہے۔ تو یہ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں جی آج جی بے شک جی ہاں، یہ بہت ساری جگہوں پر ہوگا انشاءاللہ جی۔ تھوڑا سا آگے میرے خیال سے اسی کتاب کے اختتام پر جو ہے نا ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر یہ ایک سبق آئے گا پورا کہ دو ایسے اسماء جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک پورا سبق اس کا آئے گا انشاءاللہ۔ واو لگا ہوگا نا جی، جہاں پر واو لگا ہوگا تو وہاں پہ واو کا ترجمہ نہیں کریں گے، اور کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم دونوں یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ صرف سمجھانے کی غرض سے کیا ہے، بعض اوقات کیا گیا ہوگا اور اللہ معاف کرنے والا ہے، ورنہ یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ہم یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو ہے نا ہمارے ہاں جو ایک اور چیز ہے جو عربی زبان میں ہے شاید دیگر زبانوں میں نہیں، یہ واو جو ہے نا جی، یہ جب شروع میں آ گیا تو یہ اس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ آٹومیٹکلی استعمال ہوتا ہے۔ جو واو آ جاتا ہے نا، جو واو وا وا وا، تو یہ واو جو ہوتا ہے یہ پھر کیا ہوتا ہے، سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، دوبارہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے۔ انشاءاللہ آگے جب ہم دو تین الفاظ مزید آئیں گے نا تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی مزید کیا ہوتی جائے گی، وضاحت ہوتی جائے گی۔ اور یہ جو ہے نا ہمارے ہاں ایسے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ ایک اسم دو اسماء اکٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کیا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی اچھائی یا صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آگے تفصیل کے ساتھ ایک سبق آئے گا اس پر کہ قرآن حکیم میں اللہ کے اسماء تو ہیں ہی ہیں، باقی اسماء میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے پوری تفصیل کے ساتھ ایک سبق آ رہا ہے جس میں یہ چیز آپ کے سامنے مزید وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آئے گی۔ ہمارا آج کا جو اگلا سبق ہے جی وہ بہت آسان ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی زبان والے سارا کام دس اور دیر سے چلاتے ہیں، اردو والے سارا کام جو ہے نا یہ اور وہ سے چلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا، قرآن حکیم، یہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ اور وہ، لیکن عربی زبان میں یہ مذکر کے لیے ہو تو الگ لفظ ہوگا اور یہ مؤنث کے لیے ہو تو اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہوگا، ایک کے لیے الگ ہوگا، دو کے لیے الگ ہوگا، اور دو سے زائد ہوں گے تو ترجمہ کیا ہوگا، اس کے لیے الگ اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اردو زبان میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ظاہر اردو زبان میں کیا ہے، یہ وہ، تو ہم کیا کریں گے، یہ اور وہ۔ تو آج ہمارا پہلا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے اس سبق میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب حلال حرام بیان، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا، کتاب ہے، حلال ہے، حرام ہے، بیان ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں ہم، تو اب ساتھ اضافہ کیا ہو جائے گا، ھذا حلال، ھذا حرام، ھذا بیان۔ یہ چاروں مثالیں ہمیں ایک خاص چیز بتا رہی ہیں جو آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں ھذا کا مطلب کیا ہے، یہ۔ ھذا کے بعد تنوین والا لفظ جب مل جائے تو یہ ایک جملہ بن جاتا ہے، ایک ٹینس بن جاتا ہے، ایک مکمل جملہ۔ اور عربی زبان میں جملے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہے کا معنی اور مفہوم خود بخود کیا ہوتا ہے، پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ھذا عربی زبان میں قریب کی چیز کی طرف اشارہ کریے کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہو تو اس کا ایک ترجمہ عموماً ہے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ درج ذیل قرآنی جملوں کا ترجمہ آپ کریں گے انشاءاللہ تو میں اور آسان الفاظ میں کہ ھذا کے بعد تنوین والا اسم آ جائے تو اس ھذا کا ترجمہ یہ اور اس پورے جملے کا ترجمہ ہے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، کیونکہ یہ عربی زبان کا ایک مکمل ٹینس ہے، ایک مکمل جملہ ہے جو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ مثلاً کتاب سے کیا جب ہو جائے گا ھذا کتاب، ترجمہ کیا کریں گے، یہ کتاب ہے۔ انگریزی زبان میں جب آپ کریں گے تو آپ کہیں گے دس از اے بک، ایسے ہی کریں گے جی، شاید تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں آتی جی، ابھی سیکھیں گے، جو ہے نا صاحب آئے ہیں امریکہ سے سکھانے کے لیے ہمیں انشاءاللہ۔ بیان ان کا ترجمہ کیا کریں گے، یہ ھذا بیان، یہ بیان یعنی وضاحت ہے۔ حرام، ھذا حرام،
ھذا حلال ھذا صراط، یہ راستہ ہے، سیدھا کے ترجمہ نہیں، یہ کیا ہے؟ راستہ ہے۔ ھذا سحر، یہ جادو ہے۔ ھذا ذکر، ذکر ہے۔ ھذا لسان، ھذا بہتان، اور ھذا افک۔ یہ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا جی افک، اور اس کو لکھ لیجئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے الزام لگایا تھا، قرآن کریم نے اس کو سورہ نور میں افک کا نام دیا ہے، ھذا افکن۔ تو یہ افکن کے معنی کیا ہے؟ جھوٹ جی۔ ویسے عربی زبان میں جھوٹ کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ایک معنی افکن بھی کیا ہے؟ اس کے معنی بھی جھوٹ ہے۔ ھذا بلاغ، ھذا ھدی، ھذا عدو، یہ دشمن ہے جی۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانے والا ہے، یا یہ کیا ہے؟ ڈراوا ہے۔ دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں جی، دونوں ترجمے اردو زبان میں کیے جا سکتے ہیں۔ ھذا فوج، ھذا یوم، ھذا غلام۔ دیکھیں جی، غلام عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں، نابالغ بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غلام۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ آپ لوگ کچھ، غلام کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لہٰذا جب ترجمہ کریں گے تو یہ لکھ لیں گے کہ ھذا غلام، یہ کیا ہے؟ بچہ ہے جی۔ ھذا شیء، ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، پہلی بار یہ لفظ آیا جی۔ ھذا ملح، نمکین جی، ملح عربی زبان میں نمک کو کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ نمکین ہے۔ یہ دو الفاظ ہمارے کیا ہیں؟ بالکل نئے ہیں، اور افکن کا لفظ پہلے گزرا ہے، لیکن چونکہ عام اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا اسے بھی ہائی لائٹ کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے زیادہ الفاظ، کچھ کے لیے کم الفاظ ایسے ہوں گے جو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھے ہوں گے، ان کی نظر سے گزرے ہوں گے، انہیں وہ کیا کریں گے؟ ہائی لائٹ کریں گے، تاکہ وہ ان کی نظر سے بار بار گزرے اور اس کا ان کا ترجمہ آتا رہے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آگے جائیں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے۔ اب ایک اور بات کہ قرآن حکیم میں آپ کو ھذا کے بعد الف لام سے شروع ہونے والا اسم بھی کیا ہوگا؟ ملے گا۔ ایسی صورت میں یہ ایک نامکمل جملہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مکمل جملہ۔ جس طرح انگریزی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ دس بک، ھذا الکتاب کا ترجمہ ہوگا۔ اس طرح اب ھذا کے بعد الف لام سے شروع ہونے والا اسم آ گیا، تو اب یہ کیا ہے؟ ایک نامکمل جملہ یا جملے کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ اور اگر ھذا کے بعد تنوین والا آ گیا تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ایک مکمل جملہ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اگر ھذا کے بعد تنوین والا اسم آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک مکمل جملہ، اور الف لام والا اسم آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک نامکمل جملہ۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر آپ کو کیا آئے گا؟ اب یہ جملہ بنے گا، لیکن آگے پیچھے کچھ اور الفاظ کے ساتھ مل کر خود سے یہ جملہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا ھذا القرآن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی؟ ھذا الحدیث کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حدیث۔ اور ھذا الوعد، ھذا الکتاب، ھذا الرسول، ھذا الفتح، ھذا البلد، یہ شہر، ھذا البیت، ھذا النبی، ھذا الغراب۔ غراب عربی زبان کی کیا کہتے ہیں؟ کوے کو کہتے ہیں۔ یہ کوا چونکہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہر سبق میں کوشش کی گئی ہے کچھ ایسے الفاظ جو نئے ہوں ان کو سامنے لایا جائے تاکہ آپ حضرات کیا کر سکیں؟ اس کو دوہرا سکیں۔ بلد کہتے ہیں شہر کو، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ ربن جو ہے نا، بلد شہر اور بیت گھر، بلدن آمنا۔ اب یہاں پر ایک استثناء، ایکسیپشن آپ یاد رکھ لیجئے کہ ویسے تو ھذا کے بعد الف لام والا لفظ جب آئے گا تو اس کا ترجمہ ادھورے جملے کا کیا جائے گا، لیکن قرآن حکیم میں جب اس کے ساتھ متا کا لفظ شامل ہو جائے تو یہ اسے کیا کر دیتا ہے؟ ایک مکمل جملے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک استثناء ہے کہ الف لام سے شروع ہونے والے اسم کے ساتھ ھذا جب آتا ہے تو نامکمل جملہ ہوتا ہے، لیکن یہ متا جب اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اسے کیا کر دیتا ہے؟ ایک مکمل جملے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ متا ھذا الفتح، یہ فتح کب ہے، یعنی یہ فتح کب ہوگی۔ اور متا ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہے، یعنی یہ وعدہ کب
پورا ہوگا. اس طرح کے الفاظ یہ قرآن کریم میں بہت کم ہیں، لیکن بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ متا نے آ کر ایک نامکمل جملے کو کیا کر دیا، مکمل جملے میں تبدیل کر دیا. اسے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک جو ایگزامشن یا جو ہے نا استثناء ہے جو موجود ہے، ورنہ ہاذا کے ساتھ الف لام والا اسم نامکمل جملہ اور تنوین والے اسم سے کیا ہو جاتا ہے، مکمل جملہ. اور ہم حضرات شاید شروع سے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ الف لام اور تنوین کس کی علامت ہے، اسم کی. یہ دونوں علامات ساتھ آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ نہیں آ سکتی. الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا. اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ یہ دفعہ 144 سے عربی زبان کی موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی، جیسی الف لام آئے گا تو آخر سے ڈبل حرکت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور ایک اور سبق میں نے پھر یہ بتا دیا تھا کہ الف لام عربی زبان میں پراپر ناؤن کی نشانی ہے اور تنوین کامن ناؤن کی نشانی ہے. یہ میں نے شاید آپ حضرات کو بتایا بھی تھا اور تفصیل کے ساتھ یہ بات آ گئی تھی. اب دیکھیں جی قرآن کریم کے اندر کرنے کا کام جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، 9 آیات، اور 9 آیات تنوین والی اور 9 آیات کیا ہیں، اس والی کیا کہتے ہیں اسے، الف لام والی. لیکن آپ حضرات نے گھر جا کے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے 5 آیات ان آیات کے علاوہ ایسی تلاش کرنی ہے جس میں ہاذا کے بعد تنوین والا اسم آئے، اور 5 ہی آیات ایسی تلاش کرنی ہے جس میں تنوین کے بعد الف لام سے شروع ہونے والا اسم آئے، اور اس کا ترجمہ کرنا ہے. آپ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں جی؟ کیا کرنا ہے جی؟ 5 آیات ہاذا کے بعد تنوین والے اسم اور 5 آیات ہاذا کے بعد الف لام سے شروع ہونے والے اسم. ویسے قرآن کریم میں ہاذا کا لفظ تو فعل کے ساتھ بھی آیا ہے، آپ نے وہ نہیں دیکھنا، آپ نے تنوین والا اور الف لام والا دیکھنا ہے. جہاں اس کی مزید استعمالات ہیں وہ جب ہم پڑھیں گے اس وقت ہم دیکھیں گے. تو اس طرح آپ کو قرآن حکیم میں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور یہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس کو آیت سے نکالنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے. مثلا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس میں ہم نے سبحانک کو بھی نہیں پڑھنا، عظیم کو بھی نہیں پڑھنا، ہم نے کیا پڑھنا ہے، ھذا بہتان کو لینا. ترجمہ کیا کریں گے، یہ بہتان ہے. اس وقت ہمارا کام کیا ہے، صرف اس جملے سے، باقی سے ہمارا کوئی واسطہ ابھی نہیں ہے. جب باقی کو ہم ساتھ ملائیں گے اس وقت اس کا ترجمہ انشاءاللہ کریں گے. اب آپ اس آیت میں ترجمہ کریں گے ھذا سحر وإنا به کافرون. بیٹا اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اس آیت میں ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے، ھذا. ترجمہ کیا ہوگا اس کا، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے. آگے اسی آیت کو دوبارہ دہرا دیا گیا ہے، ھذا ھدی والذین کفروا میں ہم نے کیا پڑھا ہے جی، ترجمہ کیا ہو جائے گا، یہ ہدایت ہے. اب آگے کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے آئے گا. جی جی یہ جادو ہے، کوئی کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ تقریباً اینڈ میں ہی آ رہا ہے. یہ دونوں اصل میں جو ہے نا یہ دونوں الفاظ بالکل قرآن کریم کی آیات کا اینڈ ہے، دونوں کو ملا کے. آگے تھوڑا سا آگے جا کر ہم مزید اس کو پڑھیں گے. اینڈ سے مراد بالکل اینڈ نہیں، بلکہ یہاں پر آیت کا کیا ہو رہا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. آیت کا کیا ہو رہا ہے، یہ اصل میں بس وہ پروف ریڈنگ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، باقی ہوں گے پیش اس پہ. ھذا ھدی فسیقولون ھذا افک قدیم. یہ جتنی بھی آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا جی، اور یہاں پر یہ استعمال ہو رہی ہے، عموماً جو ہے جملے کے جو ہے نا آیات کا اختتام ہے. فَسَيَقُولُونَ ھَذَا، یہ وَھَذَا کتاب مصدق، یہ کتاب ہے. ھَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، ترجمہ کیا کریں گے، اور اس میں بھی ترجمہ کیا کریں گے، ھَذَا نَذِيرٌ، یہ ڈراوا ہے یا یہ کیا ہے، ڈرانے والا ہے. الف لام کے ساتھ ادھورا جملہ ہوتا ہے. وَھَذَا النَّبِيُّ کا ترجمہ ہوگا اور یہ نبی. اب اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، لولا نزل ھذا القرآن کا ترجمہ کیا پڑھیں گے ہم اس کو، یہ کتاب. للناس فی ھذا القرآن من کل مثل میں ہم نے کیا پڑھا، ھذا القرآن پڑھا. ترجمہ کیا ہوگا، یہ قرآن، کتاب نہیں جی، یہ قرآن.
ان اکون مثل هذا الغراب، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ یہ کوا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ جی. اب یہ وہ متا والا شروع ہو گیا جی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اب ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ فتح کب ہے یعنی کب ہوگی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ جی. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ، یہ قرآن مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ. یہاں پر میں قرآن حکیم کے ترجمہ کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوا چلوں کہ قرآن حکیم کا ہم ترجمہ کس میں کر رہے ہیں؟ اردو زبان میں کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی زبان میں کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب عربی زبان کے جملے کا اپنا اسلوب ہے، اپنی ترتیب ہے. دنیا کی ایک زبان کو جب دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، تو جس زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے محاورے کے مطابق کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے محاورے کے مطابق کیا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ قرآن حکیم کا ترجمہ قرآن حکیم کے ترتیب سے اردو زبان میں کریں تو یہ ترتیب بعض اوقات آپ کے اردو زبان میں عیب بن جائے گی. آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوگا میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں. جب آپ اسے اردو زبان میں ترجمہ کریں گے تو آپ اردو زبان کے محاورے میں جو اس کا بہترین ترجمہ ہو رہا ہوگا وہ کریں گے. مثلا یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہم یہاں پڑھ رہے ہیں متا کا ترجمہ ہے کب، ہاذا کا ترجمہ کیا ہے یہ، اور الفتح کا ترجمہ کیا ہے کامیابی. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں متا ہاذا الفتح، اگر لفظی ترجمہ کریں گے ترجمہ کا یہ فتح کب ہے. لیکن جب ہم اس کو اچھے اسلوب میں ترجمہ کریں گے، بہترین اسلوب میں ڈالیں گے، اردو محاورے میں ڈالیں گے، ترجمہ کیا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فتح کب واقع ہوگی، کب نازل ہوگی، کب ہوگی. تو اس وقت ہم اس کو ہوگی کا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ ہماری زبان میں ہمیں بات کیا ہو جائے، واضح طور پر سمجھ آ جائے. اور یہی کام مفسرین کرام نے کیا ہے. اسی لیے مولانا فتح محمد جالندری رحمہ اللہ کا جو ترجمہ ہے، اور اس سے قبل شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا ترجمہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ چونکہ اس زمانے انہیں لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. لفظی ترجمہ کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ آیت میں لفظ ایک جگہ رہ جاتا ہے اور ترجمہ کیا ہو جاتا ہے کہیں اور چلا جاتا ہے. کیونکہ عربی زبان تو بڑی فصیح زبان ہے. یہاں پر ایک پورا فعل فاعل مفعول اتنی سی جگہ پر آتا ہے، اور اس کے لیے اردو زبان میں 1 میٹر طویل جملہ درکار ہوتا ہے. اب یہاں پر فعل آ گیا جس میں فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے. اب ترجمہ کرنے والا جب اس کا ترجمہ کرتا ہے تو نیچے پوری سطر کیا ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ ترجمے میں تو آگے نکل جاتے ہیں اور الفاظ کیا ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، یا الفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور مفسر صاحب جو ہے نا آگے نکل جاتے ہیں. تو بعض اوقات ترجمہ کرنا کیا ہو جاتا ہے، انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے کوشش یہ کریں گے کہ ہم پہلے لفظ کا معنی ہمیں آ جائے اور اس کو محاورتاً ترجمے کے ساتھ ڈھالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں بعد میں اس کا مطلب خود بھی سمجھ آ رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ لکھیں اور بعد میں پتہ چلے کہ ہم نے جو لکھا ہے وہ ہماری سمجھ میں خود بھی نہیں آ رہا. یہ اصول ہے دنیا کی ایک زبان کی ترتیب دوسری زبان میں اگر برقرار رکھی جائے تو زبان کا عیب ہو جاتی ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے انگریزی زبان میں ایک سمپل جملہ جو ہوتا ہے وہ ایسے بنتا ہے کہ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، ایسے ہی ہوتا ہے جی. اور اردو زبان میں ہوتا ہے جو ہے نا سبجیکٹ آبجیکٹ اور آخر میں جا کے ورب آتا ہے. پہلے فاعل پھر مفعول اور آخر میں کیا ہوتا ہے، جو فعل کا ذکر ہوتا ہے. زید نے خالد کو مارا، مارا کا ذکر کیا ہوتا ہے، بالکل آخر میں. عربی زبان میں جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، فعل فاعل مفعول، فعل ورب سبجیکٹ آبجیکٹ ترتیب کے ساتھ، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. اب ظاہر ہے جب آپ اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے، اپنے حساب سے کریں گے نا. پہلے آپ کیا کریں گے، سبجیکٹ کا کریں گے، پھر ورب کا کریں گے، پھر آبجیکٹ کا کریں گے. اردو زبان میں کریں گے تو پہلے سبجیکٹ کا پھر آبجیکٹ کا اور آخر میں ورب کا. تو یہ اصول جو ہے نا، چونکہ وہاں پر اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ کی انگریزی بھی آپ سے کہہ رہی ہوگی محترم یہ کوئی نئی انگریزی ہے، وہ والی انگریزی نہیں ہے جو پڑھی گئی. اور اردو زبان بھی آپ کو لڑکھڑائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان اس قرآن حکیم پر یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ جب آپ اس لفظ کا ترجمہ جو استعمال ہو رہا ہے نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا
ترجمہ جب کسی اور انداز سے کر رہے ہو تو آپ کی زبان خود لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، آپ خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مثلا قرآن حکیم میں ایک لفظ متعدد معانی میں کیا ہوگا استعمال ہوگا۔ جیسے ابھی محترم نے سوال کیا کہ تنوین والا لفظ یا واو والا لفظ یا تنوین کا ایک ترجمہ کوئی بھی ہے، ایک بھی ہے ترجمہ اس کا ہے بھی ہے، اب ہم کب ترجمہ ہے کریں گے اور کب ہے نہیں کریں گے؟ جب آپ قرآن حکیم کو تھوڑا تھوڑا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو خود آپ کو اندازہ ہوگا بھئی یہاں ترجمہ مجھے ہے کرنا چاہیے اور یہاں پر ہے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی وہ ہے کہ ایک نورانی قاعدہ پڑھ کر بچہ اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر ہم نے اس کتاب کو رمضان المبارک سے پہلے ختم کر لیا تو آپ کو تراویح میں امام صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تقریباً 30 سے 35 اور 40% قرآن حکیم کیا ہو رہا ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم اس وقت سبق نمبر کتنے میں ہے؟ 15۔ اس کا یونٹ نمبر 2 کا پہلا سبق جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یونٹ نمبر 2 کا پہلا سبق جب ہم پڑھیں گے تو یہ جتنے اسباق ہم نے پڑھے ہیں نا پیچھے، یہ سب وہاں پر کیا ہوں گے؟ پوری آیات میں ریپیٹ ہوں گے پھر، اور آپ پوری آیت کا ترجمہ انشاءاللہ خود بخود کر رہے ہوں گے، اور ان آیات کا ترجمہ ہم خود بخود انشاءاللہ آگے جا کے کر رہے ہوں گے جس میں افعال کا استعمال نہیں ہو رہا ہوگا۔ اور افعال کا استعمال ہم اپنی تیسری کتاب میں کرتے ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو پھر وہاں پر بھی آپ افعال کے ساتھ بھی ترجمہ کر رہے ہوں گے، اور اس طرح تدریجاً ہم انشاءاللہ کیا کریں گے؟ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور آگے جا کر ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کے ترجمے پہ قادر ہوتے جائیں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، سمجھ کر پڑھنے اور اس پر کیا کریں؟ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق آیا 2 سبق پڑھے کہ کتاب ان کا ایک ترجمہ ہے ہوتا ہے، اور عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب لفظ جملے کے اختتام پر آ رہا ہو، اور دوسرا سبق ہم نے پڑھا کہ حاذا کے بعد تنوین والا اسم آئے تو اس کے ترجمہ میں ہے کا اضافہ کیا جائے گا، اور اگر الف لام والا اسم آئے تو ترجمہ ادھورا ہوگا، یہ کتاب یہ قلم ہوگا، البتہ متا آ کر اس الف لام والے ادھورے جملے کو بھی پورے جملے میں مکمل ٹینس میں کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا ذالکہ کے ساتھ ہے، اس کے بعد حاذہ اور تلکہ کا سبق ہے، اور اس کے بعد چند اور الفاظ ہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی متعدد آیات کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہوں گے، اور آ کر آپ گھر جا کر دیکھیں گے کہ سبق نمبر یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 1 جو ہے، یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 1 دیکھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ قرآنی آیات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگلی کتاب میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر ایک ایک صفحے پر ہم جو ہے نا 40 45 آیات قرآنیہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک لفظ بتاتے ہیں حاذا، اور اس کے بعد چونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، واو پڑھ لیا ہے، حاذا پڑھ لیا ہے، تنوین کے ساتھ پڑھ لیا ہے، بغیر تنوین کے پڑھ لیا ہے، ہم آپ کو یاد کچھ بھی نہیں کروائیں گے کہ آپ کو گھر سے بھئی یاد کر کے آنا ہے، صرف پریکٹس میں ہم آپ کو پوری کی پوری انشاءاللہ قرآن حکیم کا اسلوب اور ترجمہ سکھائیں گے۔ میں پہلے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ کتاب آپ پڑھ لیں گے، آپ کو عربی زبان کی گرامر پڑھیں گے تو آپ کو گرامر آ جائے گی، لیکن اگر آپ پہلے گرامر پڑھیں گے پھر کوشش کریں گے تو شاید اب آپ کو ترجمہ کرنا نہ آئے۔ دنیا کا یہ اسلوب ہے، آپ کے جتنے انگلش لینگویج سینٹر ہے وہ بھی آپ کو ووکیبلری سے کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے ہیں، اور بعد میں جا کر جو ہے نا، بلکہ بعض اوقات اگر آپ میں سمجھو انگلینڈ وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں گرامر کو دیکھ کر اردو انگریزی بول رہے ہوتے ہیں بغیر گرامر کے، کیونکہ ووکیبلری آ جائے تو بات کرنا آسان ہے، گرامر آ جائے لیکن اگر آپ کہیں بھائی فعل یہاں لگاؤ، فاعل مفعول یہاں لگاؤ، تو وہ اگلے صاحب کہیں کہ بھائی آپ جا کے گرامر پڑھو، اتنے ٹائم میں ہم کیا کریں گے؟ مزید کام کر لیں گے۔ ہمارے ہاں جب لوگ جاتے ہیں سعودی عرب میں، عام ملازمت پیشہ لوگ وہاں پر ایسی عربی بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے بھائی، لیکن وہ فصیح عربی نہیں ہوتی لیکن بول رہے ہوتے ہیں بہرحال زبان۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ ایک قرآن کریم کا تدریجاً سیکھنے کا فطری اسلوب اپنایا گیا ہے۔ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، کچھ حضرات نئے ہیں، میں دوبارہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ نہ کوئی جو ہے نا پہلی بار استعمال ہو رہا ہے، نہ کوئی 1 دن یا 2 دن کی محنت ہے یا 1 سال کی، 10 سال کے بند کمرے کی ریسرچ کے بعد ابھی ہم نے لانچ کیا ہے، اور پاکستان بھر میں اس وقت تقریباً 2000 سے زائد مقامات پر اس کی کلاسز ہوتی ہیں۔ ہم خود آپ کے ہاں تو اتوار کی کلاس ہوتی ہے، ہماری اور جگہ بھی کلاسیں ہو رہی ہیں، ہم اندرون سندھ، جھڈو، میرپور خاص، ٹنڈو جان محمد، ٹھٹا، اور اب انشاءاللہ نواب شاہ، ان تمام جگہ پر یہی کلاسز کر رہے ہیں، اور ایک عام سندھی نوجوان جس کو
قرآن حکیم صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کا قرآن کریم سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، اسے قرآن کریم سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو تو یقیناً سمجھ میں آئے گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس وقت دیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کا تھوڑا سا وقت آپ کی ساری زندگی کا قیمتی وقت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔